نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم قرآن پاک کی صورتوں کا تعارف آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آج 3 صورتوں کا تعارف ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، سورہ یوسف اور سورہ رعد اور سورہ ابراہیم۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ 12ویں سپارے کے آخری پاؤ یا کچھ سے کچھ زائد پر مشتمل ہے، اور پھر یہ 13ویں پارے کا پہلا پاؤ اور کچھ اس سے اوپر یہ اس میں شامل ہیں۔ تو سورہ یوسف کے بارے میں رب تعالیٰ نے خود فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سب سے خوبصورت قصہ بیان کرتے ہیں۔ قصہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اور خوبصورت ترین قصہ قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قصہ کے اندر، اس واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی حکمتیں، ہدایتیں مضمر ہیں، نصیحتیں، اور اس میں عبرت کے نشانات ہیں۔ مثلا اس کے اندر یہ چیز ہے کہ جو زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سر نیچا کر دیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ مظلوم کو سرفرازی ملتی ہے اور ظالم کو ندامت اور شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا۔ انسان تھے، وہ کوئی انبیاء نہیں تھے، اور ان کے بارے میں جو انبیاء کا قول کیا گیا ہے وہ غلط ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے اس طرح کی خطائیں نہیں ہوتی جس طرح کی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے ہوئی تھی۔ لیکن بالآخر انہوں نے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ بہرحال ہم ان کو اولیاء میں سے تسلیم کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو یوسف علیہ السلام نے ستاروں کی شکل میں دیکھا تھا۔ یہ چیز بھی ان کے مقام پر اور ان کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ بہرحال اپنے باپ سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو حاصل کر کے لے گئے، اور پھر جا کر کنویں کے اندر پھینکا، اور یہ بھی ایک بڑا ظلم تھا۔ پھر جب کسی طریقے سے وہ وہاں سے نکالے گئے، اللہ نے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے نکالا، ایک قافلے والوں نے نکالا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں غلام ہاتھ میں آ گیا، ہم اس کو بیچیں گے۔ تو اگلے دن یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں پہنچ گئے اور کہنے لگے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، تو ہم اس کو جانے نہیں دیں گے بغیر اس کے کہ ہمیں اس کا پیسہ دیں۔ تو پھر انہوں نے پیسے وصول کیے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ یہ ساری ان سے غلطیاں ہوئی، لیکن یہ بھی پتہ چلا اس سورہ مبارکہ سے کہ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ بھی اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے اگر کسی کو کوئی کمال بخشا ہے تو اس پر حسد کرنا یہ خدا کو پسند نہیں ہے، اور حاسد اپنی ہی آگ میں جل جاتا ہے اور محسود کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اور پھر اس واقعہ کے اندر یہ بھی ایک ہدایت ہے، ایک حکمت ہے کہ جو نوجوان اپنی پاک دامنی کو، اپنی عزت کو بچانا چاہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کی عزت بچتی ہے۔ اگر بندہ رب کے قریب جائے تو پھر رب بندے کے قریب آتا ہے۔ تو
اللہ نے فرمایا کہ زلیخا کے گھر میں یوسف علیہ السلام نے زندگی کا ایک حصہ بسر فرمایا اور اس کے دل میں شیطان داخل ہوا اور وہ آپ کے پیچھے پڑ گئی یوسف علیہ السلام کو، اور یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ اس کے لیے بیٹوں کے مقام پر تھے، کیونکہ اس کے شوہر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، تو اس نے اس چیز کا بھی لحاظ نہ کیا اور لے گئی کمرے کے اندر کمرہ، دروازے کے اندر دروازہ، 7ویں دروازے کے اندر لے گئی، اور وہاں جا کر جب برائی کا تقاضا کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے، اور اس نے پیچھے سے آپ کا دامن پکڑا تو دامن پیچھے سے پھٹ گیا، اور جب یوں باہر نکلے اس نے دروازوں کو تالے لگائے ہوئے تھے، دروازوں کو کنڈے لگائے ہوئے تھے، اللہ کے حکم سے کنڈے خود بخود کھلتے چلے گئے، 7 دروازے کھل گئے اور یوسف علیہ السلام باہر آ گئے، وہ پیچھے پیچھے بھاگی آ رہی تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جیسے باہر نکلے تو عزیز مصر سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو فوراً وہ بولی، زلیخا کہنے لگی کہ اس غلام نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے اور مجھ سے برائی کا تقاضا کیا ہے، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جھوٹ کہہ رہی ہے، یہ میرے پیچھے بھاگی تھی اور میں اپنی عزت بچا کر بھاگا ہوں۔ تو وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ کہ زلیخا کے گھر والوں میں سے کسی نے گواہی دی، اور مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے خاندان کا کوئی، اس کی بہن کا یا اس کے بھائی کا، اس کا بھتیجا یا اس کا وہ بھانجا، چھوٹا بچہ جو کہ گہوارے میں لیٹا ہوا تھا، اللہ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس نے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخا سچی ہے، کہ گویا کہ انہوں نے حملہ کیا اور اس نے آگے سے بچاتے ہوئے ان کا دامن پھاڑ دیا، اور اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو مطلب یہ ہے کہ پھر وہ عزت بچا کر بھاگے تھے اور اس نے پیچھے سے پکڑا ہے اور پھر دامن پھٹا ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ جب دیکھا تو واقعہ ہی دامن تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس وقت آپ کی پھر پاک دامنی ظاہر ہوئی، تو پاک دامنی ظاہر ہو گئی، وہ سچے ثابت ہو گئے۔ تو چاہیے تھا کہ ان کو انعام سے نوازا جاتا، اکرام سے نوازا جاتا، ان کی تعظیم میں اضافہ کیا جاتا، مگر بادشاہ نے، عزیز مصر نے، یہ بات پھیل گئی محلے کے اندر اور بڑے لوگوں کے اندر، یعنی جو شاہی طبقہ ہوتا ہے اس کے اندر، کہ زلیخا اپنے غلام پر فریفتہ ہے، تو عزیز مصر نے صرف اپنی عزت رکھنے کے لیے یہ مشہور کیا کہ غلام نے غلطی کی ہے، غلام نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، لہذا ہم اس کو جیل بھیج رہے ہیں۔ اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے نام کو محفوظ رکھنے کے لیے دوسروں کو رسوا کرنا، یہ بادشاہوں کا اور سیاسی لوگوں کا کام گویا کہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اپنے مخالفین پر جھوٹے مقدمات بنانا اور ان کو جیلوں میں ڈالنا، جی یہ نئی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے اندر یہی ارشاد فرمایا ہے۔ بہرحال پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو رہائی عطا فرمائی، اور جب آپ کو کہا گیا کہ بادشاہ آپ کا منتظر ہے اور آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہے، اور سب اراکین سلطنت آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، آپ جیل سے باہر آئیے، دنیا آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہے، تو آپ نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کس الزام میں جیل کے اندر ڈالا گیا تھا، پہلے اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ قال اتونی بہ، جب کہا کہ مجھے میرے پاس لاؤ یوسف کو، یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے کہا، تو جب آپ کے پاس نمائندہ آیا
تو آپ نے ارشاد فرمایا ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، وہ جن عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے وہ کیوں کاٹے تھے، ذرا وہ بتایا جائے۔ تو اس وقت زلیخا کو کہنا پڑا کہ الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، کہ میں نے ہی اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ سچوں میں سے ہیں۔ تو جب آپ کا دامن صاف ہوا تو تب آپ تشریف لائے، آپ قید سے باہر نکلے۔ بہرحال لمبا واقعہ ہے، میں تفصیل میں زیادہ نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ خدا تعالیٰ کیسا قادر مطلق ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چاہے کنعان سے نکالا اور تخت مصر کے اوپر بٹھایا۔ اور یہاں بھی فرماتے ہیں مفسرین کہ یہاں سے بھی سبق ملتا ہے کہ تخت مصر تک جانے کے لیے رستہ چاہے کنعان میں سے گزر کے جاتا ہے، یعنی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے محنتوں کا رستہ طے کرنا پڑتا ہے، جہد کا رستہ طے کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت کے اندر دیکھ کے فرمایا کہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن رشتوں کے جوڑنے کا حکم ہے وہ ان کو توڑتے ہیں، ان کو کاٹتے ہیں، رشتے کاٹتے ہیں، بہن بھائی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، اور رشتہ داروں کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں الجھنیں پیدا کر کے، وسوسے پیدا کر کے، بدگمانیاں پیدا کر کے وہ اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے دلوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ قرآن پاک میں یا جھوٹ پر لعنت آئی ہے، اور یا انبیاء پر بہتان لگانے والوں پر لعنت آئی ہے، اور یا پھر رشتے کاٹنے والوں پر لعنت آئی ہے۔ اس جگہ پر جو میں بیان کر رہا ہوں یہ سورہ رعد ہے۔ پھر آگے سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم کا نام اس لیے یہ سورہ ابراہیم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر یوں تو سارے قرآن پاک کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، پہلی سورت، اور اس کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کا بڑا تفصیلی تذکرہ ہے کہ آپ نے کس طرح کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اور کس طرح اپنے بیٹے کو آپ لے کر آئے اور یہاں بٹھایا جہاں آج کعبہ ہے، اور اس طرح سے کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک اس میں ہے، سورہ بقرہ کے اندر ہے، پھر آگے سورہ آل عمران کے اندر ہے، اور پھر آگے مختلف صورتوں کے اندر آپ کا ذکر خیر سارے قرآن میں پھیلا ہوا ہے۔ مگر اسی کا نام سورہ ابراہیم اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر ایک خاص واقعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو جب یہاں چھوڑ کر واپس چلے کہ جہاں آج کعبہ شریف ہے، تو اس وقت انہوں نے دعائیں فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو یہاں ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا آپ نے اس وقت فرمائی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں اپنی ایک ذریت کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی ذریت کو چھوڑ کر دیکھیے کتنا گہرا لفظ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنا ایک بچہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، فرمایا یا میں یہاں اپنی ذریت چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی گویا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو بچہ میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس صحرا کے اندر جہاں کوئی فریاد رس نہیں ہے، یہ ضائع نہیں ہونے والا بلکہ جوان ہونے والا ہے، اس کی شادی ہوگی یہاں، اور یہاں اس کی ایک نسل بڑھے گی اور ایک ذریت پھیل جائے گی میری یہاں۔ آپ اس بات کی خبر دے رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا عند بیتک المحرم، میں اپنی ذریت کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں، حالانکہ وہاں اس وقت کوئی وہاں گھر بھی نہیں تھا۔ یہ بھی ایک خبر غیب ہے کہ وقت آئے گا کہ یہاں اللہ کا گھر بنے گا۔ اور دعا کی ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ میری ذریت نماز قائم کرے۔
اور وجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، ساری دعائیں۔ اور ایک دعا جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بخشش فرما اور میرے والدین کی بخشش فرما۔ اس میں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین مومنین ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے والدین میں سے کوئی مشرک نہیں ہے، یہ نص قطعی بتا رہی ہے۔ رہا وہ جو قرآن پاک میں ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ آپ نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تو بتوں کو اپنا معبود کیوں مانتا ہے، تو وہاں اب کا لفظ بولا ہے، اور اب چچے کو بھی عربی زبان میں کہا جاتا ہے، بلکہ کسی بھی بزرگ کو اب کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ آج بھی آپ مکہ شریف میں چلے جائیں، سعودیہ میں چلے جائیں، تو وہ وہاں کے نوجوان ہم جیسے لوگوں کو، اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کو یا ابی کہہ کر پکارتے ہیں، ابو یا کہہ کر پکارتے ہیں، یعنی وہ ہر بزرگ کو اب کہہ دیتے ہیں۔ تو عربی میں بزرگوں کو بھی اب کہا جاتا ہے، لیکن والد کسی کو نہیں کہا جاتا سوائے اس کے کہ جس کے خون سے کوئی پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں دعا کے الفاظ یہ بیان فرمائے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میرے والدین کی بخشش فرما۔ اور وہ جو آزر تھا جس کو اب کہا، وہ تو حدیثیں موجود ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت ہی آگ کی ایک چنگاری اس پر بھی پڑی تھی اور اس کو اس نے خاک استر کر دیا تھا۔ حدیثوں کے مطابق تو وہ وہیں مر چکا تھا جب نار نمرود کا واقعہ ہوا تھا۔ پھر آپ وہاں سے بابل سے ہجرت کر کے نکلے، پھر آپ فلسطین آئے، فلسطین میں زندگی کا ایک حصہ گزارا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب یہاں آئے تو اس وقت آپ کی عمر اب 85 برس یا 100 کے قریب ہو چکی ہے، اور وہ واقعہ تو آپ کی ابتدائی زندگی کا ہے۔ تو معلوم ہوا دونوں ایمان والے تھے، اور یہ دعا ایسی اللہ کے ہاں پسند آئی کہ اس کو ہر نماز کا حصہ بنا دیا گیا۔ جب بھی کوئی نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر مومن نماز میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، ان کی بخشش کے لیے کہ اے اللہ میری بخشش فرما اور میرے والدین کی بخشش فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو نمازی بنا دیتا ہے تو وہ ایسا صدقہ جاریہ کر دیتا ہے کہ وہ تو ایک دن قبر میں چلا جائے گا، لیکن جب تک اس کی اولاد نماز پڑھتی رہے گی، 5 ٹائم وہ سنتیں جب تک جتنی بار پڑھے گی، نوافل جتنے پڑھے گی، فرائض جتنے ادا کرے گی، ہر بار نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارے لیے بخشش کی دعا نہیں ہو جائے گی۔ حالانکہ تم تو اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہو، لیکن تمہارے لیے تمہاری اولاد کی زبان سے بخشش کی دعا جاری ہے۔ یہ اس دعا کا فائدہ ہے۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی پسند آئی کہ اس کو قیامت تک کے لیے زندہ فرما دیا گیا ہے۔ تو اپنی اولاد کو نمازی بنانا چاہیے، یہ اپنی بخشش کا سامان کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔